اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم کی مصونیت اور محفوظیت کے سلسلے میں پہلی گفتگو ہو گئی، جس میں ہم نے آپ کے لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رہنے کی ذمہ داری خود لی ہے، اور اس میں پہلا انتظام تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن جب قلب رسول پر نازل ہوتا ہے تو قلب رسول کو ایسا اللہ تعالیٰ نے مقام عنایت فرمایا کہ وہاں پھر کسی قسم کی فراموشی، تغیر اور تبدیلی ناممکن بنا دیا، اور فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم جب آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، فلا تنسیٰ نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وعدہ ہے، حکم۔ یہ حکم کی خبر کی شکل میں دیا ہے، نہیں بھولیں گے آپ، اور یہ خبر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناممکن ہے کہ یہ خلاف ہو۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید اللہ کا معجزہ ہے اپنے رسول کی رسالت کے حق میں، اور کسی بھی رسول کو جو بھی اللہ تعالیٰ معجزہ عنایت فرماتا ہے اس معجزے میں کسی قسم کے خلل آنا ناممکن، لہٰذا قرآن مجید کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ کی طرف سے معجزہ ہے، رسالت آپ کی رسالت کا، قرآن مجید میں کسی قسم کا خلل آنا ناممکن۔ پہلا آپ کو بتایا ایک ہوتا ہے ممکن ہے، لیکن ایک چیز وقوع پذیر نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں، ہم یہاں یہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہو ہی نہیں سکتا تو ہوا ہے نہیں ہوا ہے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ آپ کو واضح کر کے بتا دیا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، رسالت میں آپ کو عنایت فرمایا، اور اس معجزے میں کسی قسم کا خلل آنا ناممکن۔ ایک دوسرا، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اگر حفاظت نہ ہوئی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا عاجز آنا لازم آتا ہے، وہ ناممکن ہے۔ لہٰذا قرآن میں کسی قسم کا خلل آنا تحریف کی شکل میں، تغییر کی شکل میں ناممکن۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اس ذمہ داری کے تحت پہلے یہ انتظام فرمایا کہ اس کو قلب رسول پر نازل فرمایا، اور قلب رسول کو ایسا بنایا کہ اس کو حفظ کرے، اور فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ یہ حفاظت ہو گئی قلب رسول میں، جہاں قرآن کو اتارا وہاں یہ حفاظت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہاں کوئی کسی قسم کا نسیان لاحق نہیں ہوگا۔ وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ نسیان کیوں لاحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ پڑھانا جو ہے وہ ایسا نہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، یہ پڑھانا تکوینی ہے، اور قلب رسول کے اوپر تکویناً عملاً رسالت مآب کے وجود کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور پھر وہاں نسیان کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا مرحلہ تھا کہ قلب رسول سے امت کی طرف اس کو منتقل کرنے کا کیا نظام مرتب کیا اللہ تعالیٰ نے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اپنے قلب سے امت کی طرف منتقل کرنا، یہ اب دوسرا مرحلہ آ گیا۔
پہلا مرحلہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب رسول پر نازل کرنا، اس مرحلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ دوسرا مرحلہ ہے قلب رسول سے امت کی طرف منتقل ہونا، اس کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ اور تاریخی شواہد تواتر سے جو ہمارے سامنے ہے کیا ہے اس سلسلے میں، یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے، محتاج وضاحت نہیں ہے کہ رسالت مآب کے اوپر واجب کہ جیسے قرآن قلب رسول پر نازل ہوا ہے وہ پڑھ کے لوگوں کو سنانا، یہی تبلیغ رسالت ہے، جو رسالت مآب کی فرض منصبی ہے، یہی تو فریضہ ہے، اور اسی کے لیے مبعوث ہوا ہے کہ جو وحی نازل ہو جائے اور وہ وحی جو ہے وہ نہ چھپائے بلکہ اس کو امت تک پہنچا دے۔ یہ رسالت مآب کی ذمہ داری ہے۔ رسالت مآب نے اس ذمہ داری کے اوپر 100% عمل کیا، پہنچانے میں کوئی خلل نہیں پیدا ہونے دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عنایت فرمایا ایسے امت کی طرف منتقل کر دیا، اور یہ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا، جیسے نازل ہوتا ایسے ہی فوراً امت کی طرف منتقل کر دینا ہوتا تھا اور واجب تھا، اور کر دیا۔ امت کی طرف منتقل کرنے کا کیا انتظام تھا؟ اس کے شواہد خود قرآن میں موجود ہیں، تاریخی شواہد ہے، تواتر میں سے ہے۔ ایسا تواتر ہے جس طرح یہ قرآن امت کی طرف ایسے منتقل ہو گیا، اور پھر ہم بھی امت میں شامل ہے، ہماری طرف سے ہم تک قرآن ایسے منتقل، رسول اللہ نے امت کی طرف منتقل کیا، اور ہم تک یہ قرآن ایسے منتقل ہوا جس طرح فتح مکہ کا واقعہ منتقل ہو گیا۔ جنگ بدر کا واقعہ کیسے منتقل ہوا ہم تک؟ تواتر سے، ساری دنیا جانتی ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ ہوا ہے۔ اسی وضاحت اور اسی تواتر کے ساتھ قرآن قلب رسول سے امت کی طرف منتقل ہو گئے، قیامت تک آنے والی امت کی طرف، نہ معاصرین کی طرف۔ بعد میں ہم بتائیں کہ معاصرین کی طرف منتقل کرنے کے کیا انتظام فرمایا۔ قلب رسول سے مجموعی طور پر امت کی طرف تا قیام قیامت قرآن اس طرح منتقل ہوا جس طرح مشہور واقعات منتقل ہوئے، جیسے فتح مکہ ہے، جنگ بدر ہے، اور دیگر واقعات۔ تواتر یعنی تواتر کے ساتھ، تواتر اس کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا جس کے پر اتفاق کرے، اور ممکن نہیں ہے کہ ایک جھوٹ کے اوپر ساری دنیا اتفاق کرے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ مثلا فتح مکہ نہیں ہوا ہے، ساری دنیا نے جھوٹ بولا ہے، نہیں ہو سکتا۔ جنگ بدر نہیں ہوئی ہے لیکن ساری دنیا نے جھوٹ بولا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ اسی تواتر کے ساتھ قرآن قلب رسول سے امت کی طرف منتقل ہو گیا، اس میں کسی کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ بات بھی تمام مسلمانوں میں متفقہ بات ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں تفصیل میں کہ رسالہ مآب نے جب قرآن کو منتقل فرمایا امت کی طرف، اس کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ اس کے لیے انتظام فرمایا ایسی امت کی طرف قرآن کو منتقل کرنا تھا جو امت جو ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، لکھنا پڑھنا جانتی نہیں تھی،
اور اس امت کو قرآن منتقل کرنا تھا، لیکن لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود رسالت مآب نے کاتبان وحی کا تقرر فرمایا۔ اس قوم میں پہلے کتابت لکھنا پڑھنے کا رواج اصلاً نہیں تھا۔ مکے میں کوئی 10-20 افراد پوری آبادی میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور رسالت مآب نے جب اپنی اسلامی تبلیغ و تحریک شروع کی تو وہاں خواندگی یعنی لکھنا پڑھنا جو ہے وہ اس کی بھی تحریک شروع کر دی۔ چنانچہ جنگ بدر میں 70 مشرکین جب قیدی ہو کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تو ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے جو فدیہ ہے، رہائی کے لیے جو معاوضہ دینا ہوتا ہے، وہ معاوضے میں 10 افراد کو لکھنا سکھاؤ، جی یعنی آزادی کا ہم پلہ قرار دے دیا خواندگی کو، لکھنا پڑھنے کے لوگ جو ہے وہ اب زیادہ ہو گئے۔ یعنی اسلام کے آنے کے بعد سب سے پیغمبر اسلام نے یہ لکھائی اور خواندگی کی شرح میں معتدل میں قابل توجہ اضافہ ہو گیا، قابل توجہ اضافہ ہو گیا۔ دیکھیں 70 افراد میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ ایک شخص 10 آدمی کو وہ لکھنا سکھا دے تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ ایک واقعہ ہے، باقی اور بھی لکھنے کا اہتمام کیا گیا، لکھنا سکھانے کا اہتمام کیا گیا، معاشرے میں لکھنے والے کافی ہو گئے۔ رسالت مآب کے زمانے میں لکھنا، کسی چیز کا لکھنا اور اس کو محفوظ رکھنا اس طرح نہیں تھا جیسے ہمارے زمانے میں ہے، کاغذ فراواں ہے، ہر شخص کاغذ خرید سکتا ہے اور ہر شخص قلم خرید سکتا ہے اور آرام سے اس کسی مطلب کو نوٹ کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صدر اسلام میں یا اسلام کے آنے سے پہلے یا ابتدائی صدر اسلام میں لکھنا اور کسی تحریر کو محفوظ رکھنا وہ آسان کام نہیں تھا۔ کہ کن چیزوں پر لکھتے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لکھنے کا مطلب اور کسی چیز کو محفوظ رکھنے کا مطلب کیا تھا اس زمانے میں۔ وہ لکھتے تھے کھجور کی چھال پر، چمڑے کے ٹکڑے پر، سفید باریک پتھر پر، پتھر جو سفید باریک پتھر ملتے ہیں پتلے پتھر، وہ لے کر کے رکھتے تھے، اس کے اوپر لکھ کر کے محفوظ رکھتے تھے۔ اور بکری کی شانوں کی ہڈی پر، اندازہ کریں آپ، یہ تھوڑی سی چوڑی چیز مل جائے جہاں کوئی تحریر لکھی جا سکتی ہو ان کے اوپر لکھتے تھے۔ پالان کی لکڑی پر، وہ لکڑی جس سے بورے کا منہ باندھے جاتے ہیں، شغاف جس کو کہتے ہیں، اشعار پر لکھتے تھے، اشعار یعنی چیرے ہوئے تختے پر، لکڑی کے چیرے ہوئے تختوں کے اوپر، قضیم پر لکھتے تھے یعنی سفید چمڑے کے اوپر، سفید چمڑا جہاں کہیں ملا سفید چمڑے پر چونکہ وہ رنگ ابھرتا ہے سیاہ۔ رق کے اوپر لکھتے تھے، پتلا چمڑا۔ حریر ریشمی کپڑے پر لکھتے تھے۔ قراطیس، آخر میں ذکر آتا ہے کاغذ کا، تو اس زمانے میں کاغذ جو ہے یہاں ان تمام علاقوں میں نہیں بنتا تھا، چین میں کاغذ بنتا تھا اور چین سے تجارت کے ذریعے جو ہے وہ کاغذ جو ہے وہ ان ممالک کی طرف مشکل سے پہنچا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چین کاغذ سازی میں سب سے آگے تھا، اس کے بعد ہندوستان ہمارا علاقہ، یہاں بھی کاغذ بنتا تھا۔
اور یمن میں فروغ ہوتا تھا۔ رومی بھی کاغذ بناتے تھے جو شام میں بکتا تھا، ایرانی بھی کاغذ تیار کرتے تھے جو عراق میں ملتا تھا۔ یہ شام میں، یمن میں اور عراق میں ان مختلف ملکوں سے کاغذ بکتے تھے۔ حجاز کا کوئی ذکر نہیں آتا کہ وہاں کاغذ بکتا تھا۔ وہ کاغذ کس لیے بکے؟ کوئی لکھنے والا نہیں ہے۔ تاجر وہاں کاغذ لے کے کیا کرنے جائے؟ وہاں کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہندوستان میں، ایران میں اور چین میں کاغذات بنتے تھے تو یمن قدر متمدن تھا اس زمانے میں، یمن میں اور ادھر عراق میں اور شام میں کاغذ بکتے تھے، اور حجاز میں کوئی کاغذ واغذ کا سلسلہ نہیں تھا، یعنی کاغذ تھا ہی نہیں۔ دور و دراز ملکوں سے کاغذ جو ہے ان ملکوں میں، شام و یمن و عراق میں آتے تھے، اور حجاز میں کاغذ کا وجود تقریباً نہیں تھا، مگر یہ کہ کوئی عراق سے لے جائے، کوئی یمن سے لے جائے، یمن نزدیک ترین علاقہ ہے، کوئی یمن سے کاغذ لے جائے، لیکن مارکیٹ نہیں ہے کاغذ کے، استعمال نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا کسی کو نہیں آتا۔ اس طرح عہد رسالت میں کسی چیز کو ضبط تحریر میں لے آنا جو ہے وہ آسان کام نہیں تھا۔ اس کے باوجود قرآن مجید کو مکی زندگی میں، وہ بھی مکی زندگی میں جہاں پابندی بھی ہے، جہاں پر وسائل بھی نہیں ہے، مکی زندگی لکھنے والوں کی بھی نہایت کمی موجود، اس کے باوجود مکی زندگی میں قرآن لکھا جاتا تھا، جیسے وحی نازل ہوتی رسالہ مال فوراً لکھاتے، کسی کاتب وحی کو بلا کر فوراً لکھاتے تھے۔ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کاتب وحی سے مراد کیا ہے، کاتب وحی کس کو کہتے ہیں۔ کاتبان وحی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو نسخہ محمدی تیار کرتے تھے، یعنی رسالۃ مآب کے لیے لکھتے تھے، ان کو کاتبان وحی کہتے ہیں۔ جو بھی قرآن لکھتا تھا اس کو کاتبان وحی نہیں کہتے۔ یعنی ایک شخص اپنے لیے ایک قرآن لکھ رہا ہے، اپنا ایک نسخہ بناتا ہے، اس کو مصحف کہتے ہیں۔ اپنے لیے اگر کسی نے قرآن لکھا ہے اس کو کاتب وحی نہیں کہتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لیے قرآن لکھا، قرآن کو جمع کیا، محفوظ کیا، اور ان کو کہتے ہیں فلاں کا مصحف، فلاں کا مصحف، مشہور ہو گئے بعد میں۔ تقریباً رسالۃ مآب کے بعد 20 اصحاب ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لیے قرآن پورا لکھا تھا، بعد میں ہم تفصیل بتائیں گے آپ کو۔ ان کو کاتبان وحی نہیں کہتے۔ کاتبان وحی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے نسخہ محمدی تیار کرنے کے لیے، میں نسخہ محمدی کہہ رہا ہوں، جس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی، یہ نسخہ محمدی کیوں کہتے ہیں آپ، باقی نسخے کیا تھے اس کی وضاحت بعد میں آئے گی۔ یعنی رسالۃ مآب کے لیے لکھنے والے، چنانچہ رسالۃ مآب ان سے لکھاتے تھے اور لکھنے کے بعد اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، وہ خود نہیں لے جا سکتا تھا۔ اگر اس نے اپنے لیے لکھا ہے تو وہ کاتب وحی نہیں ہے۔ رسالۃ مآب جو ہے وہ وحی ان سے لکھاتے تھے اور لکھنے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ بعد میں بتائیں گے کہ رسالۃ مآب نے وصیت میں حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی ان القرآن خلف فراشی، قرآن میرے بستر کے پیچھے ہے۔ تو ہمارا تو خیال آتا ہے نا کسی کاغذ میں اور صفحے میں 2 جلدوں کے درمیان ایک کتاب بستر کے پیچھے کسی الماری میں، ایسا نہیں ہے، مختلف ٹکڑوں میں، مختلف لکڑی کے ٹکڑے ہیں اور مختلف ہڈی کے ٹکڑے ہیں وغیرہ، ان ٹکڑوں میں قرآن میرے بستر کے پیچھے ہے، فخذہ، اس کو اٹھا کے لے جاؤ اپنے پاس۔ یہ نسخہ محمدی کی بات کر رہا ہوں۔ تو نسخہ محمدی لکھنے والوں کو کاتبان وحی کہتے تھے۔ مکی زندگی میں بھی خود قرآن میں اس کے شواہد موجود ہیں،
اور مشرکین بھی یہی کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، مشرکین کہتے ہیں یہ گزشتہ لوگوں کی داستانیں ہیں، یہ جو محمد سناتا ہے وحی نہیں ہے، یہ اساطیر الاولین ہے، گزشتہ لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اکتتبہا، اس نے لکھا لیا ہے۔ دیکھو مکی زندگی مشرکین خود کہہ رہے ہیں اکتتبہا، ان اساطیر کو، داستانوں کو اس نے لکھا لیا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور لکھانے کے بعد اس شخص اس پر صبح و شام پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے، بہت ساری باتیں بعد میں آتی ہیں، بعد میں آتے ہیں کہ وحی لکھنے کے بعد یا کسی کو رسالت مآب قرآن پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے بعد اس سے سنتے تھے۔ تملا علیہ املا، یہ لکھنے فہی تملا علیہ بکرۃ واسیلا، صبح و شام۔ دیکھو کس طرح قرآن کو محفوظ کرنے کا انتظام ہوا ہے مکی زندگی میں، اس سخت ترین حالات میں، شدید ترین حالات میں قرآن کو ضبط تحریر میں لانے کا انتظام، اور پھر اس کو تحریر کرنے کے بعد کاتب نے صحیح لکھا ہے یا صحیح نہیں لکھا ہے، تملا علیہ بکرۃ واسیلا، پھر پڑھ کے سنایا جاتا ہے اس قرآن۔ اس طرح مکی زندگی میں قرآن کو جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا لکھا لیا جاتا تھا۔ قرآن میں ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے ہمارا رسول۔ صحیفہ یعنی قرآن جب لکھا جاتا ہے اور قرآن قلب رسول میں نازل ہوتا ہے تو اس کو صحیفہ نہیں کہتے، جب لوگوں کے سینوں میں ہے صحیفہ نہیں کہتے، صحیفہ اس کو کہتے ہیں جو لکھ کر کے ایک یہ کتابی شکل میں موجود ہو، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ صحف مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں کو ہمارا رسول پڑھتا ہے۔ اسے آیت ہے کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، یعنی یہ یقیناً نصیحت ہے، بس جو چاہے انہیں یاد رکھے، یہ محترم صحیفوں میں ہے، یہ صحیفوں میں ہوتے تھے، اور ان صحیفوں میں رسالت مآب جو ہے وہ اپنے پاس لکھا کر کے محفوظ رکھتے تھے۔ قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، اور اتنی ضخیم کتاب بھی نہیں ہے، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے مکے میں ایک کاتب وحی ہو کافی تھا۔ یہ دن میں کتنی وحی نازل ہوتی ہوگی، اور مدینے میں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 کاتبان وحی ہو تو کافی تھا، بہت ضخیم کتاب بھی نہیں ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ روزانہ وحی نازل ہوتی ہو بہت کثیر مقدار میں، وہ بھی نہیں ہے، 2 باتیں۔ اور پھر اس کے بعد مدت بھی طویل ہے، 23 سال کا عرصہ ہے، 3 باتیں۔ ان تمام باتوں کے سامنے رکھو تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2-3 کاتبان وحی کافی تھا۔ پہلے میں نے وضاحت کی ہے، کاتبان وحی سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے لیے لکھتے تھے، نسخہ محمدی تیار کر کے قرآن لکھ کے رسول کے پاس چھوڑ کر جاتے تھے۔ رسول اللہ کے لیے لکھنے والوں کو کاتب وحی کہتے ہیں، اپنے لیے لکھنے والوں کو نہیں کہتے۔ وہ کاتبان وحی کی تعداد جو ہے وہ 45 تک لوگ بتاتے ہیں۔ ہم نے یہ جو بات کی ہے، یہ کاتبان وحی جو ہے وہ رسول اللہ کو لکھنے والوں کو کہتے ہیں، اپنے لیے لکھنے والوں کو نہیں کہتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ کاتبان وحی میں اساتید قرآن کے بڑے بڑے استاد، اصحاب میں سے قرآن کے بڑے بڑے جو اساتید ہیں قرآن کے، جنہوں نے اپنے لیے قرآن جمع کیا اور بنایا، ان کا نام کاتبان وحی میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟
انہوں نے قرآن جمع کی ہے، استاد قرآن بھی ہے، رسول اللہ سے خود قرآن پڑھا ہے ان لوگوں نے براہ راست۔ اس کے باوجود انہوں نے قرآن بھی لکھا ہے، قرآن سیکھا بھی ہے، براہ راست رسالت مآب سے قرآن اخذ کیا ہے، اور اس کے باوجود ان کو کاتب وحی نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے وہ اپنے لیے کاتب تھے، رسول اللہ کے لیے کاتب نہیں تھے۔ اس طرح 45 اگرچہ زیادہ ہے، 45 تک ثابت نہیں ہے، چونکہ کاتب وحی ہونا ایک مقام تھا، منزلت، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنا نام بھی اس میں درج کرا دیا ہے، جو ان کا کاتب ہونا ثابت نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد سال 2 سال تک رہے ہیں، اس سال میں آپ کے معاصر رہے ہیں، تو سال 2 سال میں کیا اس نے کتابت کی ہوگی وحی کی۔ بہرحال یہ ہے کاتبان وحی۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔